رحم ہے ہمارے انبیاء۔ ذکر ہو رہا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ افطار میں جہاں سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بنی جدیس کی ہلاکت کے بعد جب حسان نے جو کہ بنی جدیس کے ساتھ ہی تھا، اس نے جب جو پر قبضہ کیا تو اس کی خبر وادی القریٰ کے دارالحکومت حجر تک پہنچی۔ جب وہاں کے بادشاہ جندہ کے کانوں تک یہ خبر پہنچی تو وہ بھڑک اٹھا۔ اسے یہ کسی صورت منظور نہ تھا کہ باہر کا دوسرا قبیلہ آ کر وہاں پر اپنی حکمرانی کرے۔ البتہ اس علاقے پر بنی جدیس یا بنی تسم کی حکومت پر اسے کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس نے حسان سے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا اور تیاری کر کے جنگ شروع کر دی۔ جنگ کے نتیجے میں جندہ فتح سے ہمکنار ہوا اور حسان کو الٹے پاؤں یمن واپس جانا پڑا۔ اس وقت وادی القریٰ میں ایک نوجوان بہت زیادہ شہرت پا رہا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے گن گایا کرتے تھے۔ وہ نوجوان بہت خوبصورت تھا۔ اس کا سرخ و سفید رنگ، سر کے بال باریک اوپر کی طرف اٹھے ہوئے اور کالے تھے۔ اس میں کچھ بھورا پن بھی تھا۔ یہ نوجوان لمبے قد اور سڈول جسم کا مالک تھا۔ ننگے پاؤں رہنا اس کی خاصیت میں شمار تھا۔ وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس نے کبھی اپنے باپ عبیل کے گھر پر رہنا پسند نہیں کیا تھا۔ ہود علیہ السلام کی تعلیمات کی کچھ روشن کرنیں اس وادی میں بھی آ پہنچی تھیں، جس کی وجہ سے یہاں پر کچھ لوگوں کے دل ان کی تعلیمات سے منور تھے۔ ان لوگوں نے دارالحکومت حجر میں ایک مسجد تعمیر کی جہاں پر وہ ہود علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا کافروں اور مشرکوں سے کوئی واسطہ نہ تھا اور نہ ہی کسی سے الجھنے کی کوشش کرتے۔ عبیل کا بیٹا بھی انہی لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ وہ کسی دوسرے کافر یا مشرک کو مجبور نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، اس لیے کافروں کو ان کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی۔ ان ایمان والوں کا تعلق قوم سمود سے ہی تھا۔ جندہ جو قوم سمود کا بادشاہ تھا، اس نے ان ایمان والوں کو کوئی اہمیت نہ دی۔ البتہ عبیل کے بیٹے کا مزاج بہت شفیق اور حلیم تھا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتا تھا۔ اپنے گھر وہ جا کر کبھی نہیں رہا کرتا تھا، بلکہ اس نے مسجد کو ہی اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایسا وقار تھا کہ سبھی اس کو عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ لوگ جو ہود علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے، ان کی وفات کے بعد وہ بھی منکر ہو گئے تھے۔ ہود علیہ السلام کو اس وقت دنیا سے گزرے ہوئے تقریباً 100 برس گزر چکے تھے۔ ان کے بعد بہت سے لوگوں نے ان کے مذہب کو چھوڑ کر اپنا پرانا مذہب اختیار کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب ایمان والوں کی تعداد بالکل کم ہو کر رہ گئی تھی۔ ان سے پہلے اللہ کی طرف آنے والے نبیوں کی تعلیم کو بھی فراموش کیا جا چکا تھا۔ یہ پوری قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اپنی طاقت، دولت اور حکومت پر انہیں گھمنڈ تھا اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے بتوں کو انہوں نے خدا کا نام دیا ہوا تھا۔ ان بتوں کے نام خر اور زمریر تھے۔ بڑے بڑے ہیکلوں میں ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ قوم بھی قوم عاد کی طرح بدعمالیوں میں مبتلا تھی۔ قوم عاد نے اللہ کی ہستی اور وجود کو بالکل فراموش کر دیا تھا۔ ان حالات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان میں سے عبیل کے بیٹے صالح علیہ السلام کو ہدایت کے لیے منتخب کیا اور اس طرح صالح علیہ السلام کو پیغمبری کا شرف حاصل ہوا۔ پیغمبری ملنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے بڑی جد و جہد کی اور لوگوں کو اللہ کی تعلیم دے کر اللہ کی طرف بلانے لگے۔ پھر آپ نے دین کی مشعل روشن کر کے انہیں جہالت اور کفر کے اندھیرے سے نکلنے کو کہا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے۔ وہ اللہ نہیں ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو، اللہ وہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی، مجھے بنایا اور تمہیں بنایا، اس لیے اسی کی عبادت کرو اور ہر وقت اسے یاد کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا اور زمین پر تمہیں اس طرح بسا دیا کہ تم میدانوں میں اپنے محل بناتے ہو، پہاڑوں کو تلاش کر رہنے کے لیے مکان بناتے ہو۔ یہ سب تم پر اللہ کا احسان ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو۔ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لانے والا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ہر وقت ڈرو اور اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ خسارے میں رہو گے۔ میرا کہا مانو، میں تمہیں اس اللہ کے پاس لے جاؤں گا، وہ سچا ہے، وہ ہم سب کا مالک ہے، جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، نہ کہ تمہارے خداؤں جیسا جھوٹا جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس تقریر کے بعد بستی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ باتیں بنانے لگے، بڑی بڑی بحثیں ہونے لگیں۔ جن لوگوں نے انہیں نظر انداز کیا ہوا تھا اور جو دب کر اللہ کی عبادت میں زندگی گزار رہے تھے، آج پہلا موقع تھا کہ ان میں سے ایک نے اللہ کی بندگی کا اعلان کیا اور ان کے خداؤں کو جھٹلا دیا، ان خداؤں کو جھٹلا دیا جن کی وہ برسوں سے پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا وجود کفار اور مشرکین کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہونے لگا، جو انہی کی بھلائی چاہتے تھے۔
پہلے ان لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام ان کے سمجھانے سے رک جائیں گے اور پھر کسی خدا کی بندگی کا اعلان نہیں کریں گے، اور اسی امید پر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلا کر ان سے بات کی اور بولے، اے صالح علیہ السلام، تجھے یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو ایسا تو نہیں تھا، ہم سب کی امیدوں پر تو نے پانی پھیر دیا جو ہم نے تجھ سے وابستہ کی ہوئی تھی۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تو ہمیں ہمارے خداؤں کی پوجا کرنے سے روکے گا اور کسی دوسرے خدا کی عبادت کو کہے گا۔ جو تو نے کہی ہے اس بات نے ہمارے دل میں بالکل جگہ نہیں کی، ہمیں تو تیری بات پر شک ہونے لگا ہے، آخر تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، میں یہی کہتا رہوں گا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو، یقین کرو میرا پروردگار ہر ایک کے قریب ہے اور ہر ایک کی دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ ناظرین کرام، لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں سے بیزار ہو رہے تھے، مگر وہ اپنی بات کو کہے جا رہے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بہت سمجھایا، مگر جب انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام پر ان کی باتوں کا بالکل اثر نہیں ہوگا اور انہیں کوئی دوسری ترکیب سوچنا پڑے گی، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ مسجد چھوڑ کر چلے گئے۔ ایمان والوں کی مسجد کافروں کی عبادت گاہوں سے نسبتاً اونچی بنی ہوئی تھی، وہاں سے کافروں کے سرداروں کا گزر ہوا جو کہ نشیب کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے کچھ جاتے ہوئے لوگوں کو پہچان لیا جو ان سے دور جا رہے تھے، ان لوگوں کا تعلق ایمان والوں میں سے تھا۔ یہ سب لوگ مسجد کی طرف جا رہے تھے، ان کی معاشی حالت بہتر نہ تھی، چونکہ وہ سچے خدا پر ایمان رکھتے تھے اور اسی کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اس لیے وہ اپنی قوم سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ کافر انہیں حقیر اور کمزور سمجھ رہے تھے۔ ایک کافر سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سنا ہے کہ ان سب نے حضرت صالح علیہ السلام کے خدا کو مان لیا ہے، کیوں نہ انہیں ٹٹولا جائے؟ کافر سردار کے دوسرے ساتھیوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور یہ سب مل کر ان لوگوں کے پاس چلے گئے۔ ان کافروں میں سے کسی نے انہیں رکنے کو کہا اور پھر دوسرے سردار نے ان لوگوں سے کہا، کیا تم نے واقعی سچ مچ معلوم کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کا بھیجا ہوا ہے؟ اس میں تو ایسی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی۔ ایمان والوں میں سے ایک بوڑھا کافر سردار کھڑا ہوا اور اس نے اس سردار کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں بے شک ہمیں اس پر پورا یقین ہے کہ وہ پیام حق کے ساتھ ہمارے پاس بھیجا گیا ہے۔ پھر ان گھمنڈ کرنے والے سرداروں میں سے ایک بولا، تم جس بات پر یقین رکھتے ہو ہم اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب سرداروں نے ایمان والوں کو حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھا اور آگے کی طرف بڑھ گئے۔ مسجد کے سامنے ایک پہاڑی بھی تھی اور اس کے ارد گرد دوسری کئی چھوٹی بڑی پہاڑیوں نے جگہ گھیری ہوئی تھی۔ ان میں سے کچھ کو تراش کر قوم کے سرداروں نے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا لیے تھے، اور حجر کی آبادی اس کے بعد تھی جہاں پر بہت سے باغات تھے اور اس کا بہت سا علاقہ کھیتوں پر بھی مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پر کھجوروں کے درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ آبادی کے نزدیک پہاڑوں کے دامن میں ایک صاف شفاف پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا اور اس چشمے کے چاروں طرف ہرا بھرا وسیع میدان تھا جہاں پر ان لوگوں کے مویشی چرا کرتے تھے۔ دوسری جانب جہاں پر آبادی ختم ہوتی تھی وہاں پر بادشاہ جندہ کا محل تھا۔ یہ محل بھی ایک بڑی پہاڑی کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ جندہ بادشاہ کے قصر کے چاروں طرف جندہ کے سرداروں کے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد عبیل آبادی میں رہا کرتے تھے، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے والد کے پاس کبھی کبھار ہی جایا کرتے تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں رہ کر اللہ کی عبادت میں ہی گزار دیا کرتے تھے، لیکن پیغمبری ملنے کے بعد ہر شام مسجد کے سامنے والی پہاڑی کے دامن میں کثرت سے آنے جانے لگے تھے۔ ہر شام مسجد کے سامنے والی پہاڑی کے دامن میں بیٹھ کر ایمان والوں کو اللہ کی تعلیم کا درس دینا ان کا معمول بن چکا تھا۔ جو لوگ پہلے نبی کے کہنے پر ایمان لائے تھے ان کے علاوہ کم ہی لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی پیغمبری کا یقین کیا۔ قوم سمود میں سے صرف وہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی پیغمبری پر ایمان لائے جو غریب تھے، مگر حضرت صالح علیہ السلام نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور وہ حسب معمول اللہ کا پیغام لے کر حجر کی آبادی جاتے رہے اور لوگوں کے اللہ کے پیغام سے آگاہ کرتے رہے۔ انہی دنوں ان کافروں سے بڑی بحث ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے، اللہ سے ڈرو اور نہیں کرو کسی دوسرے خدا کی عبادت، اور نہ ہی بے باک لوگوں کا حکم مانو جو کہ خرابی کرتے ہیں اور ملک کی اصلاح کرنے کے بجائے فساد پھیلاتے ہیں۔ قصہ ابھی جاری ہے، آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے افطار میں، لیکن فی الوقت ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔